الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في القصص لعبرة لأولي الألباب. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء، عزاداران مسجد الشہداء، دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ رب العزت ہماری اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دنیا کے جس جگہ پر بھی عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، عزاداران مظلوم کربلا میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، ان سب کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے۔ محرم الحرام کی آج 8ویں تاریخ ہے۔ مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے دن قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ سابقہ کچھ مجالس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ واقعی کربلا ایک ایسا سمندر ہے، ایسا بحر ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کے انسانوں کے لیے مختلف قسم کے دروس، مختلف قسم کے اسباب اور مختلف قسم کی عبرتیں ہیں۔ جو انسان فکری لحاظ سے، علمی لحاظ سے اور تقرب الہی کے لحاظ سے جس قدر، جس سطح میں وہ موجود ہے، اسی لحاظ سے وہ واقعی کربلا سے حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا واقعی کربلا جس کے اندر اخلاقی دروس بھی ہیں، جس کے اندر انقلابی دروس بھی ہیں، جس کے اندر عرفانی پہلو بھی ہے، اور جس کے اندر مختلف قسم کے دروس، اسباب اور مختلف قسم کے تمام انسانوں کے لیے عبرتیں بھی موجود ہیں۔ جس آیت مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، پہلے بھی اشارہ کیا ہے، اس آیت مجیدہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بالتحقیق قرآن مجید میں جو قصے ہیں، یعنی قصوں کے اندر جتنے بھی قصے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ ان قصوں میں صاحبان عقل کے لیے عبرت ہے۔ صاحبان عقل کے لیے، یعنی تاریخ کے اندر چاہے وہ واقعات، وہ قصے قرآن مجید میں موجود ہوں، چاہے قرآن مجید میں موجود نہ ہوں، وہ تمام کے تمام واقعات، وہ تمام کے تمام قصے حقیقت میں باعث ہیں۔ اور ان واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا ہے، جو ایک بے مثال واقعہ ہے، جس کی مثال تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کے اندر بہت سے واقعات موجود ہیں، مثلا اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ بھی ایک قیام ہے، وہ بھی ایک تحریک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام ہے، اور حضرت ابراہیم کا قیام ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر کئی ایسے واقعات موجود ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے عبرت قرار دیا ہے۔ اب اگر ہم واقعی کربلا کی طرف رجوع کرتے ہیں، واقعی کربلا میں جب غور فکر کرتے ہیں، تو واقعی کربلا بھی ایک عبرت ہے۔ بقول رہبر معظم دامت ذلہ کے، اگر رہبر دامت ذلہ فرماتے ہیں کہ واقعی کربلا کو آپ اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ مدینہ جو اسلام کا مرکز تھا، وہ مکہ جو اسلام کا مرکز تھا، وہ مکہ اور وہ مدینہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین پر وحی نازل کی، اب اس سرزمین میں فرزند رسول کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ جگہ امن کی جگہ نہیں ہے۔ رحمت للعالمین کی دنیا سے جانے کے صرف 50 سال بعد اب فرزند رسول کے لیے مدینہ کی سرزمین امن کی جگہ نہیں ہے۔
اب اس سے اندازہ کریں کہاں گئے مسلمان، کہاں گئے قاری حضرات، کہاں گئے اصحاب رسول، کہاں گئے وہ مسلمان جن پر رحمت للعالمین نے 10 سال تک حکومت اسلامی کو قائم کیا تھا، کہاں گئے وہ مسلمان جن کے سامنے رحمت للعالمین نے مظلوم کربلا کا تعارف کرایا تھا۔ کبھی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، کبھی فرمایا کہ یہ دونوں مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، کبھی مسجد میں سب کے سامنے مظلوم کربلا کو سامنے لا کر فرمایا کہ ان کی باتیں سنو اور ان کو پہچانو، ایھا الناس اعرفوہ ھذا الحسین، اے لوگوں پہچانو یہ حسین ہے۔ اب مدینے میں اتنے اصحاب رسول موجود ہیں، مدینے میں اتنے مسلمان موجود ہیں، مکے میں اتنے مسلمان موجود ہیں، اتنے اصحاب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مکہ اور مدینہ فرزند رسول کے لیے امن کی جگہ ہے۔ کیا یہ مقام عبرت نہیں ہے؟ مقام عبرت ہے عزیزان گرامی قدر کریں۔ اس مختصر عرصے میں، اس مختصر وقت میں جو کہ 50 سال کا عرصہ ہے، کیوں اس قدر تبدیلی واقع ہو گئی؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں دوں گا۔ اگر مراجع کرام میں سے کوئی مرجع مثلا جو ایران میں ہے یا عراق میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دائم و قائم رکھے، تقریب ذہنی کے لیے اگر کوئی مرجع مثلا ایک شہر سے ہجرت کرتا ہے اور وہ یہ کہتا کہ یہ جگہ میرے لیے امن کی جگہ نہیں ہے، تو لوگ یہ تصور کریں گے کہ واقعاً اس سرزمین میں، اس شہر میں رہنے والے اس مرجع، اس مفتی کے ہم فکر نہیں ہیں، وہ ان کے مدافع نہیں ہیں۔ یہ تو ایک عام مثال ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ مدینہ جو کہ مرکز اسلام، مکہ جو کہ مرکز اسلام، جو وہی کی سرزمین، چاہے مدینہ ہو یا مکہ ہو، لیکن مظلوم کربلا مدینہ سے نکل کر مکہ آتے ہیں اور مکے سے کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں، لیکن کیوں مکہ اور مدینہ والوں نے مظلوم کربلا کے ساتھ نہیں دیا؟ لکھا تاریخ والوں نے، یہ تاریخ ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا چاہتا ہوں، کہ جب مظلوم کربلا مدینہ سے نکل رہے تھے تو ساتھ کسی نے لکھا 80 افراد تھے، کسی نے لکھا 82 تھے، کسی نے کہا 85 تھے۔ اگر ہم شہدائے کربلا کی لسٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مکہ کے صرف 4 یا 5 افراد ملتے ہیں، وہ سب کے سب کہاں چلے گئے؟ مدینہ کے تقریباً 3-4 ملتے ہیں۔ کہاں ہیں مدینہ والے، کہاں ہیں مکہ والے؟ اسی لیے آقائے رہبر معظم دامت ظلوہ فرماتے ہیں کہ واقعی کربلا درس عبرت ہے کہ 50 سال کے اندر اس مختصر عرصے میں مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جس فرزند رسول کو، جس مظلوم کربلا کو پیغمبر اسلام نے اس طریقے سے تعارف کرایا تھا کہ اب لوگوں کے سامنے کوئی یعنی اجمال باقی نہیں تھا مظلوم کربلا کے بارے میں، یہ تمام مختلف علماء نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اب انہی نجات کی کشتی سے مراد کیا ہے اور اسی طریقے سے چراغ سے مراد کیا ہے؟ اس کا عام سا معنی یہی ہے کہ جب بھی گمراہی معاشرے میں عام ہو، اگر معاشرے کے اندر لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کون کشتی بچانے والی ہے، کون ہدایت کے چراغ ہے، تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے رحمت للعالمین نے فرمایا تھا جب بھی کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے تو اس وقت تاریکی سے نکالنے کے لیے حسین ہدایت کے چراغ، حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ جب بھی کہیں پر طوفان آ جائے دوستو،
حسین ہی تو میں نکال ماشاءاللہ احسنت. سن 60 ہجری میں جب اس طرح کی تاریکی دنیا میں چھائی ہوئی تھی تو اس وقت مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہدایت کے چراغ وہاں پر، نجات کی کشتی وہاں پر موجود ہے. اور اس طریقے سے مظلوم کربلا نے حجت کو تمام کیا. علماء کی مجلس سے کیا مظلوم کربلا کے وہ خطبات حجم میں قرآن کے برابر کتابوں پر مشتمل ہے. اس طریقے سے مظلوم کربلا نے حجت کو تمام کیا تاکہ کسی کے اوپر کوئی اجمال نہ ہو، تاکہ کسی کے اوپر کوئی حقیقت پوشیدہ نہ ہو. اسی لیے مظلوم کربلا نے واضح طور پر فرمایا، جیسا کہ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں، من کان باذلا فینا محجتہ فلیرحل معنا. جو کوئی بھی اپنے جگر کا خون، اپنے قلب کا خون ہمارے راہ میں دینا چاہتا ہے فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ چلے. علماء فرماتے کہ محجتہ یعنی کوئی عام خون نہیں، فرماتے کہ محجتہ جو جگر کا خون، جو قلب کا خون جو ہمارے اس راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ سفر کرے. یعنی مظلوم کربلا نے پیغام تمام امت مسلمہ کو دیا تھا. ہر جگہ مظلوم کربلا نے اپنے پیغام کو پہنچایا تھا، چاہے وہ کوفہ ہو، چاہے وہ بصرہ ہو، چاہے یمن ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ ہندوستان یعنی اس زمانے کا برصغیر ہو. سید الشہداء علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے اپنا پیغام پہنچایا تھا. لیکن اس کے باوجود جب ہم کربلا میں شہداء کے بارے میں ان کی تعداد کو دیکھتے ہیں تو چند گنے ہوئے چنے افراد نظر آتے ہیں. کیوں لوگوں نے فرزند رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہا؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں سید الشہداء علیہ السلام اس قدر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن لوگ لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہاں تک کہ جن کے اوپر مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ السلام اعتماد کرتے تھے، ان میں سے مثلا بصرہ کے روسا کے نام پر مظلوم کربلا نے خط لکھا. جو 7 روسا تھے، پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جو مولائے کائنات کی زندگی میں مولائے کائنات کے ساتھ مربوط تھے. خط لکھا مظلوم کربلا نے اور اس میں مولائے کائنات نے فرمایا کہ اے لوگوں، کتاب الہی کو لوگوں نے نظر انداز کیا ہے اور سنت رسول خدا کو لوگوں نے مٹایا ہے. میں تم لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، میری آواز پر لبیک کہو تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن بصرہ سے کتنے لوگ آئے؟ صرف ایک شخص نے لبیک کہا، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اپنے نوجوانوں کو جمع کیا. جب سب جوانوں کو جمع کر کے یہ رئیس عشائرہ، رئیس قوم جب کربلا کے قریب پہنچا تھا تو اس وقت مظلوم کربلا شہید ہو گئے. اس کے علاوہ جتنے بھی تھے انہوں نے بہانے بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منذر بن جارود جو کہ انہی افراد میں سے تھا، یہ جناب سلمان جو کہ امام حسین علیہ السلام کا سفیر تھا، ان کو پکڑ کر عبید اللہ بن زیاد کے حوالہ کر دیتا ہے.
عبیداللہ ابن زیاد کے حوالہ کر دیتا ہے، اور جناب سلیمان عبیداللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کے ہاتھ سے شہید ہوتے ہیں۔ یہاں شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ ایک اہم اور بہت ہی باریک بین نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شہید فرماتے ہیں کہ معاشرے کی یہ حالت تھی، لوگوں کی یہ حالت تھی کہ لوگوں کے ارادے چھن چکے تھے، لوگوں کے ارادے چھن چکے تھے۔ اب شہید نے 8-9 مثالیں دی ہیں، اب ان مثالوں کو میں پیش کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ بطور مثال آپ کو معلوم ہے کہ جب مظلوم کربلا مکہ سے کربلا کی طرف آ رہے تھے اور راستے میں شاعر فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے، شاعر فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں عراق والوں کے بارے میں، تو فرزدق کا یہ جملہ مشہور ہے، قلوبہم معک واما سیوفہم علیہ، ای فرزند رسول ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں اما ان کے قلوب آپ کے ساتھ۔ یعنی کیا مطلب؟ اس حالت تک پہنچ چکے ہیں لوگ کہ قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ارادے ان کے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی ارادے آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اندر سے کچھ اور ارادہ کرتا ہے، انسان کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے، انسان کا تمنا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب انسان کا ارادہ مضبوط نہیں ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، تو انسان کا قلب میں، انسان کے قلب میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن عمل اس سے کچھ اور سرزد ہو جاتا ہے۔ منذر بن جارود کے بارے میں شہید فرماتے ہیں اگرچہ دل سے یہ امام حسین علیہ السلام کو چاہتے تھے کیونکہ مولا کائنات کی زندگی میں مولا کائنات کے ساتھ مربوط تھے، تب تو امام حسین علیہ السلام نے اعتماد کر کے ان 7 روسا کے نام پر خط لکھا۔ اما اس زمانے میں بصرہ میں ایسے روسا بھی تھے جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا، ان کے نام پر مظلوم کربلا نے خطوط نہیں لکھے، مظلوم کربلا نے ان کے نام پر خطوط لکھے جن کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا کچھ بھروسہ تھا، کچھ اعتماد تھا۔ اب ان کی یہ حالت ہو گئی کہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی جناب سلیمان کو لے جا کر عبیداللہ ابن زیاد کے حوالہ کر دیتا ہے۔ اب حوالہ کرنے کے بعد جب یہ لہیم اسے قتل کرتا ہے تو پھر زندگی بھر روتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ منذر بن جارود نے یہ سوچا کہ چونکہ منذر بن جارود کی جو بیٹی تھی وہ عبیداللہ ابن زیاد کی بیوی تھی، تو عبیداللہ ابن زیاد کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو منذر بن جارود ہے یہ قلب کے قلبی اعتبار سے سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ ان کے حامی ہیں۔ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے منذر بن جارود کی جو حالات ہیں ان سے آگاہی حاصل کریں۔ اب جب سلیمان منذر بن جارود کے پاس آیا تو منذر بن جارود کو شک ہو گیا۔ منذر نے یہ سوچا کہ شاید عبیداللہ ابن زیاد نے مجھ سے امتحان لینے کے لیے اس بندے کو میرے پاس بھیجا۔ توجہ چاہوں، یعنی دوسرے الفاظ میں منذر نے یہ سوچا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں ہے، کوئی سفیر نہیں ہے، شاید عبیداللہ نے امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ منذر نے جناب سلیمان کو لے جا کر عبیداللہ ابن زیاد کے حوالے کر۔ شہید باقر صدر فرماتے ہیں کس قدر منذر بن جارود جیسے خاص افراد جو امیر المومنین کے چاہنے والے تھے، جو مظلوم کربلا کے ساتھ اس قدر محبت کرتا تھا، ان کے ارادے اس قدر متزلزل ہو چکے تھے کہ اتنا بھی اس کو فرصت نہیں ملا کہ تحقیق کرے کہ واقعاً یہ حسین ابن علی کی طرف سے یا ابن زیاد کی طرف سے۔ اس قدر اس کے ارادے چھن چکے۔ درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل
محمد. ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ 50 سال کے عرصے میں، یعنی رحمت للعالمین کے دنیا سے جانے کے بعد 50 سال کے عرصے میں معاشرے کی کیا حالت ہو گئی تھی. بڑے بڑے صحابہ، وہ لوگ جو اس قدر جن کی قربانیاں تھی اسلام کے لیے، اب وہ بھی متزلزل ہو گئے. انہی افراد میں سے ایک فرد مظلوم کربلا کو خط لکھتا ہے کہ اے سید الشہداء علیہ السلام، یہ وقت قیام کرنے کا نہیں ہے. اب اندازہ کریں، ان جو مولائے کائنات کے ساتھ مربوط تھا، جن کے اوپر اعتماد کر کے مظلوم کربلا نے خط لکھا، کیا کہتا ہے؟ اے ابا عبداللہ الحسین، یہ وقت قیام کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت تحریک چلانے کا وقت نہیں ہے، حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں. شہید بات کو صدر فرماتے ہیں، یہی افسوس کا مقام ہے کہ لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے فکر میں تھے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں، اسلام کے اوپر جو کچھ گزر رہا تھا، لوگ اس کا احساس نہیں کر رہے تھے. اسی وجہ سے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب سید الشہداء علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑ کر مکہ کی طرف رخ کیا، یا اسی طریقے سے مکہ کو چھوڑ کر عراق کی طرف جب رخ کیا، تو سب آ کر مظلوم کربلا سے یہی سوال کر رہے تھے کہ اے سید الشہداء کیوں جا رہے ہیں؟ معاشرہ آپ کے لیے سازگار نہیں ہے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے. لوگ سید الشہداء علیہ السلام کی جان کی فکر میں تھے، لیکن مظلوم کربلا اسلام کے فکر میں. لیکن سید الشہداء علیہ السلام اسلام کی فکر میں تھے. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مظلوم کربلا کو جان بچانے کے لیے مختلف طریقے اور مختلف راستے بیان کیے. مظلوم کربلا نے فرمایا جان بچانے کے لیے ہزاروں راستے ہیں، لیکن اسلام بچانے کا ایک ہی راستہ ہے. اسلام بچانے کا ایک ہی راستہ ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے امام نے فرمایا کہ یہ تمام نظریات جو آپ کے پاس ہے وہ آپ اپنے پاس ہی رکھو، لیکن جو ہمارے ہم فکر ہونا چاہتا ہے، جو ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے امام نے یہ پیغام دیا، من کان باذلا فینا محدثہ، جو کوئی بھی اپنے جگر کا خون، اپنے قلب کا خون ہمارے راہ میں دینا چاہتا ہے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ سفر کرے. یہ خود ایک الگ موضوع ہے کہ کس نے کس طرح کا مشورہ دیا مظلوم کربلا. بس ازالت القدر، بس ازالت مظلوم کربلا. معاشرہ اس قدر تاریکی میں گھس چکا تھا، اسلام اس قدر خطرے میں تھا. خود ابو الاعلی مودودی جو کہ جماعت اسلامی کے بانی ہیں، وہ کہتا ہے کہ خصوصاً خلیفہ ثالث کے دور میں ایسے عجیب و غریب بدعتیں ایجاد ہو گئی تھی، اسلام اس قدر خطرے میں پڑ چکا تھا، مظلوم کربلا کے لیے قیام کرنا ضروری تھا. ابو الاعلی مودودی فرماتے ہیں. اب لہٰذا مظلوم کربلا نے درک کیا اس معاشرے کے حالات کو، اور سید الشہداء علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ قربانی کے بغیر مری ہوئی امت زندہ نہیں ہو سکتی، مری ہوئی ضمیر بیدار نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. اور وہ امت جو مردہ ہو چکی تھی، اس کی کئی مثالیں ہیں، بس میں یہاں پر اختتام کرنا چاہتا ہوں. مدینہ کی کیا حالت ہو گئی، مکہ کی کیا حالت ہو گئی. معاویہ جیسا انسان آ کر امت مسلمہ کے اوپر حاکم ہو گیا، پھر اس نے کیا کیا. علماء کرام ہیں، تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. لیکن ایسے وقت میں مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا، یہی موقف اختیار کیا
کہ اب جان کا نذرانہ پیش کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔